ہر دور میں انسان کی اصلی پہچان اس کے گھر، دولت یا وقار سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ کردار کی بنیاد ہوتی ہے ایمانداری، تقوّل، پرہیزگاری اور پاکیزگی۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے زندگی کی سخت آزمائشوں میں ان چاروں گنوں کو تھامے رکھا اور آخر میں اس کا نام نہ صرف لوگوں کے دلوں پر بلکہ تعظیم اور رحمت کی عبرت پر بھی لکھا گیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں نور آباد میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا ہاشم۔ ہاشم بچپن سے ہی عجیب طرح کی معصومیت اور سادگی لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی، مانو اس کے دل میں ابھی غلط ارادے کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ اس کا والد ایک چھوٹے درجے کا تجارت کرنے والا انسان تھا جو بہت ایماندار اور سادہ سیرت والا آدمی تھا۔ ماں پرہیزگار اور پاک دامن عورت تھی جو اپنے بچے کے دلوں میں ہمیشہ یہ بات بیٹھاتی، بیٹا، انسان کی اصلی دولت اس کے اخلاق اور سچائی میں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو پوری دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات ہاشم کے دلوں میں گہری اترتی چلی گئی۔ ایک روز کی بات ہے، ہاشم 10 سال کا تھا۔ اس کے والد نے اسے بازار بھیجا کچھ چیزیں خریدنے کے لیے۔ دکاندار نے غلطی سے اسے زیادہ پیسہ لوٹا دیا۔ ہاشم نے پیسوں کو دیکھا، پھر اپنے چھوٹے دلوں میں ایک آواز سنی، اگر چاہوں تو یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو، مگر ماں ہمیشہ کہتی کہ حرام کرنے والا پیٹ میں نہ جانے پائے۔ اس نے فوراً دکاندار کے پاس جا کر پیسے لوٹا دیے۔ دکاندار حیران رہ گیا اور بولا، بیٹا، تمہیں کون دیکھ رہا تھا؟ تم نے پیسے رکھ لیے ہوتے تو کوئی کیا جانتا۔ ہاشم مسکرا کر بولا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ اس دن گاؤں میں سب نے اس چھوٹے بچے کو سلام کیا۔ یہی اس کی ایمانداری کی پہلی پہچان بنی۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی ہے۔ ہاشم کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ گھر کی پوری ذمہ داری اب ہاشم کے کندھوں پر آ گئی۔ ماں بیمار رہنے لگی اور گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا۔ کئی لوگ اسے صلاح دینے لگے کہ تجارت میں تھوڑا جھوٹ بولو، نفع بڑھے گا، وزن میں ہلکی سی کمی کر دو، سب ایسا کرتے ہیں۔ لیکن ہاشم نے ہر بات یہی جواب دیتا، رزق اللہ کے ہاتھوں میں ہے، میں جھوٹ بول کر اپنے رزق کو گندہ نہیں کر سکتا۔ دھیرے دھیرے لوگ اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر اسی سے سامان خریدنے لگے اور جس تجارت کو لوگ ناکام سمجھتے تھے اس میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ ہاشم کا نام نور آباد کے باہر تک مشہور ہو گیا۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی ہاشم کے سامنے کئی نئی چنوتیاں آئیں۔ نور آباد کا بازار صرف تجارت کا نہیں بلکہ فتنوں کا بھی اڈا تھا۔ ایک تاجر کی بیٹی ہاشم سے متاثر اور بہت پربھاوت ہوئی۔ اس نے ایک دن اکیلے میں اس سے کہا، ہاشم، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی پا سکتی ہے، اگر تمہیں چاہو تو میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلوں۔ ہاشم کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنی نظر، اپنے دل اور اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ محبت وہی سچی ہے جو حلال دائرے میں ہو۔ اس کی یہ بات سن کر لڑکی رونے لگی اور بولی، تمہاری پاکیزگی ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دن سے ہاشم کے دل میں یہ یقین اور پکا ہو گیا کہ گناہ سے بچنا ہی اصلی بہادری ہے۔ سال گزرتے گئے، ہاشم نے تجارت میں بلندی پائی لیکن کبھی اپنے کردار کو نہیں بیچا۔ اس کی دکان سے جب کوئی گراہک خالی ہاتھ بھی لوٹتا تو دعائیں دے کر جاتا۔ اس کا نام نور آباد سے نکل کر دور دراز تک پھیل گیا۔ لوگ اسے صرف ایک تاجر نہیں بلکہ ایک اولیاء سا شخص ماننے لگے۔ ایک بار پورے علاقے میں سوکھا پڑا، اناج کی کمی ہو گئی اور تاجروں نے اناج چھپا لیا تاکہ بعد میں مہنگے داموں پر بیچا جا سکے۔ مگر ہاشم نے اپنے گودام کھول دیے اور کہا، یہ اناج اللہ کی امانت ہے، میں اسے اپنے بھائیوں کو مہنگے داموں میں کیسے بیچ سکتا ہوں۔
जब तक मेरे पास है सबको बराबर दूंगा। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि हाशिम ने तिजारत नहीं बल्कि इंसानियत निभाई। उम्रें ढलने लगी, लेकिन हाशिम का नाम अब भी सच्चाई और ईमानदारी का पैगाम बना रहा। मरते वक्त उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, दौलत की हिफाजत करना ज़रूरी है, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किरदार की हिफाजत। याद रखना, ईमानदारी इंसान को इज्जत देती है, तकव्वुल उसे सुकून देता है, परहेजगारी उसे गुनाह से बचाती है और पाकीज़गी उसे अल्लाह के करीब ले जाती है। यही मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है। उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी आज भी एक मिसाल है जो सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। यह स्टोरी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें।